بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، جن شخصیات کو اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کی بہت فرمائش آپ لوگوں کی طرف سے آتی ہے، ان میں سے ایک آج ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ ان شخصیات میں سے ایک ہیں کہ جب بھی یہ ٹیلی ویژن پہ اپیئر ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ان کی بہت ساری باتوں سے اتفاق ہوتا ہے، وہیں بہت سارے لوگوں کو ان کی باتوں سے اختلاف بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مفتی عبدالقوی صاحب۔ ویلکم ٹو شو ملک صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، تھینک یو سو مچ۔ مہربانی، بہت شکریہ جی۔ میری ہمیشہ عادت رہی ہے کہ حضرات سادات میں سے، اور آپ کے تو میری محبت بڑے سالوں پر محیط ہے۔ آپ نے جب فرمایا، میں نے کہا سید کی سین کو سلام۔ بڑی عزت افزائی ملک صاحب۔ دوسرے چونکہ معاشرے کے اندر خواتین کو مظلوم دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اس لیے دوسرے نمبر پہ جب بھی خواتین مجھے یاد کریں وہاں بھی بڑی محبت کے ساتھ ان کی دعوت کو میں قبول کرتا ہوں۔ ویسے بھی نبی رحمت کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی کو کسی مقصد کے لیے دعوت دی جائے تو دعوت کو قبول کیا کرو۔ پھر یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کو تو خدا کی قسم میں بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ لیکن آپ نے مختلف میری تصاویر دکھائی، یعنی ہر طرح کا مجھے رنگ دکھایا۔ دبئی والا رنگ بھی نظر آیا، دبئی والا لباس بھی، خواتین کا میرے پہلو میں کھڑا ہونا، خواتین کے لیے باعث اعزاز ہونا، وہ بھی آپ نے دکھایا۔ پھر جناب جس دینی ماحول میں بیٹھ کے میں فتوے کی بات کر رہا ہوں وہ اور حقیقت یہ ہے محترم شاہ صاحب، اللہ نے ہر انسان میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں، اور ہر طرح کا رنگ اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ مفتی عبدالقوی کا ایک رنگ ہو فتوے والا، ایک رنگ ہو اسلامی عدالت والا، ایک رنگ ہو خواتین کے مسائل کے حل والا کہ تنسیق کیا ہے، خلو کیا ہے۔ آپ کو اب میں دو مسائل ایسے بتا رہا ہوں، پچھلے دنوں کے اندر آپ پوچھیں بڑے بڑے مفتیان کرام سے کہ کیا اس طرح کے سوالات کبھی آپ کے پاس آئے؟ مفتی عبدالقوی سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ پاکستان کے ایک جسٹس تھے، کرسچن تھے، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے، ایک صاحبزادی بیرسٹر بن کر آئی اور میرے نبی رحمت کا دین قبول کیا، پڑھ کے آئی کہ والدین کی خدمت۔ سبحان اللہ۔ اس نیک بخت بچی نے اپنے والد کی خدمت کی، اور میں اس جسٹس صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے بھی کبھی دین اور دھرم کو درمیان میں نہیں آنے دیا کہ میں کرسچن ہوں اور میری بیٹی بیرسٹر ہو کے جناب مسلمان ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی سب کچھ کا مختار وغیرہ دے دیا، کس کو؟ اپنی اس مسلم بیٹی کو۔ مختصر کر رہا ہوں، اب جس وقت والد صاحب کے فوت ہونے کا وقت آیا تو بچے باقی سارے امریکہ میں تھے اور ان ممالک میں تھے، یورپ میں، وہاں فوت ہو گئے۔ منفرد مسئلہ سامنے آنے والا ہے، یعنی منفرد مسائل کو حل کرنے کے لیے کون موجود ہے؟ صرف قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب، وراثت کے حوالے سے نا خاص طور پر۔ اچھا، بی بی صاحبہ چونکہ مسلمان ہو رجسٹر بھی چکی تھی، مسلمان بھی تھی، انہوں نے درخواست دی تحصیلدار صاحب کو یا اے سی صاحب کو کہ اس طرح ہم 3 بہنیں ہیں، 3 بھائی ہیں، تو اس کو تقسیم کر دیں۔ ایک بہن جو کرسچن تھی، ہمارے سادہ لوگ مفتیان کرام سے مسئلہ لے کے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ہماری بہن چونکہ مسلمان بن گئی ہے اور ہم باقی 2 بہنیں اور 3 بھائی جو ہیں وہ کرسچن ہیں، اس لیے وراثت ہمیں ملے گی۔ اب میرے ملک کا سادہ مفتی جب میرے پاس سوال ہے، میں نے کہا پورے قرآن نے کہیں اہل کتاب کو کافر کہا ہے؟ جی بھائی یہی پوچھنے والا تھا کہ کفر تو الگ ہے، اہل کتاب الگ ہے۔ آپ غیر مسلم کہہ سکتے ہو؟ جی غیر مسلم کہہ سکتے۔
جب یہ میں نے نقطہ جناب ان کو بتایا، اب وہ کلا حضرات بھی کہہ رہے ہیں مفتی ابو کبھی زندہ باد، جج صاحب بھی کہہ رہے ہیں مفتی ابو کبھی زندہ باد، مجھے کہا کہ تشریف لائیں گے. میں نے کہا میرا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ میں سول جج کے سامنے آ کے پیش ہوں. آپ ہائی کورٹ میں جائیں، میں ثابت کروں گا کہ پورے اہل کتاب کو جناب کہیں قرآن مجید میں. جی ہاں، کیونکہ جب اہل کتاب سے شادی جو ہے جائز ہے تو یہ معاملات تو سامنے آئیں گے ہی آئیں گے. اب ان مسائل کے لیے جو حاضرہ ہیں صرف مفتی عبدالقوی، اب یہ بھی مفتی عبدالقوی کا ایک رنگ ہے. اب اسی کے اوپر انشاءاللہ میں پورا رسالہ لکھ رہا ہوں. آپ کے تو علم میں ہے کہ بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا، بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں. میرے اس گفتگو کے بعد آپ ان سے رابطہ کریں. ہاں جی بچپن کا نکاح باپ نے کر دیا، دادے نے کر دیا، بچی اب جناب گریجویشن کر لی، تعلیم یافتہ ہو گئی، وہ باپ دادا کے نکاح کو قبول نہیں کرتی. نہیں 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 نہیں، سوائے مفتی عبدالقوی کہ وہ کہہ کر کے نکاح کو مسترد کر سکتے ہیں. 32 صفحے میں نے رسالہ لکھا کہ بچپن کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. وہ اس کی بنیاد ولی کے طور پہ لگاتے ہیں نا جی. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ بنیاد بنائی جاتی ہے. جو بھی بنائے غلط بات ہے نا. حکمت کی بات کرو، درایت کی بات کرو، کسی روایت کو اس قدر مضبوط تر نہ سمجھو. اسی بات کی طرف آتے ہیں. مسلمان کافر کا وارث نہیں، بالکل ٹھیک ہے، کافر مسلمان کا وارث نہیں، لیکن قرآن اہل کتاب کو کافر کہتے ہیں. جب میں نے یہ گفتگو کی تو انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کو عدالت میں آئیں گے؟ میں نے کہا میں آؤں گا، لیکن اس کو لے جاؤ ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ کے اندر میں ثابت کروں گا کہ میرے پورے قرآن نے کہیں بھی اہل کتاب کو کافر نہیں کہا. یعنی اس بیچاری بیٹی کا جرم یہی ہے کہ وہ جناب اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس کا جرم یہی ہے کہ ساری زندگی اس نے اپنے باپ کرسچن کی خدمت کی. اس کا جرم یہی ہے کہ سورہ مختار نامہ عام اور خاص جو ہے وہ اپنی بیٹی کو دے کے کیا، نواسوں کو بہت کچھ دے کے کیا. اس نے تو فرق نہیں کیا کہ اس کا نام اسلامی نام ہے تو میں نانا جو ہے کرسچن ہوں. اب یہ مسائل کون حل کرے گا؟ مجھے وسیع شاہ صاحب بتائیں. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، عجیب سا ایک مسئلہ آیا، اور مسئلہ اس قدر بہترین کہ میں خوش ہو گیا. اور میرے بچے چونکہ سارے حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ. ایک شیخ صاحب نے میرے ملتان کے اندر، الحمدللہ آپ میرے ہاتھ تشریف لائیں گے تو میرا جو مرکز ہے نا اس کے ساتھ چونکہ سول ہاسپیٹل تھا، ہندو سکھ کرسچن باقی مسلمانوں کی تو ساری شکلیں ہیں، اہل تشیع اہل سنت فلاں فلاں جتنے بھی مسالک ہیں. اب مسئلہ سنیں حضرت. ایک سکھ پورا کا پورا خاندان آ کے میرے خاندان کے ایک بزرگ کے ہاتھ میں اس نے کلمہ قبول کر لیا، پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا. اب جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کی جو دونوں بیگمات ہیں وہ دونوں حقیقی بہنیں ہیں. اب میری برادری کی بات ہے، شرم کے بارے میں ایک مفتی صاحب کا فتویٰ آیا کہ پہلا جو نکاح تھا شیخ صاحب کا سکھڑی کے ساتھ وہ درست ہے، دوسرا بالکل غلط تھا. یہ مفتی صاحب کا فتویٰ میرے پاس پڑا ہے. دوسرے مفتی صاحب کا کیا آیا؟ کلمہ پڑھتے ہی دونوں بیویاں فارغ ہو گئی. حالانکہ ان بیچاروں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. اب جب دونوں فارغ ہو گئی اب دونوں عدت گزارے 90 دن، مگر اس کے بعد پھر نکاح میں کون سی آئیں گی؟ ہاں پھر ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں. کیونکہ اسلام میں تو بیک وقت 2 بہنوں کے ساتھ نہیں آپ. قرآن کی آیت ہے. تیسرے مفتی صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی وہ پہلے والی جو ہے وہ تو رہ جائے، جو دوسرے والی ہے یہ اسی وقت ہی، پہلے بھی یہ حرام تھی اب بھی یہ حرام ہے. جو اس سے اولاد پیدا ہوئی ہے نعوذ باللہ وہ اب کہہ نہیں سکتا، اور دوسرے نمبر کے اوپر اسے گھر سے علیحدہ کر دے. اور خود اب مجھے بتائیں حضرت وسیع شاہ صاحب، آپ کے نانا کا دین میرے نانے کا دین، کلمہ پڑھنے کا فائدہ یہی ہے کہ گھر اجاڑ دو؟ ہائے ہائے، خدا کی قسم مجھے 2 گھنٹے تک نیند نہیں آئی رات کو جب انہوں نے مجھے کہا. میں نے کہا قرآن سے پوچھتے ہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، فرمایا تمہارے لیے ماں حرام محرم ہے. فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام. ہائے واہ قرآن. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر وہ جو گزر چکا. میں نے مفتیان کرام سے کہا ما قد سلف کا معنی یہ ہے کہ حضور کی وحی آنے سے پہلے، یا جو نو مسلم اسلام قبول کرے گا اسلام قبول کرنے سے پہلا. اب مولوی صاحب چپ. آپ نے پھر یہ فتویٰ دیا
کہ فتویٰ کہہ دیا میں آپ کے پروگرام کے لیے تو یہی بات آج آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں میں تو بغیر تحقیق کے بات نہیں کرتا. میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے مگر وہ جو گزر چکا ٹھیک ہے سے گزر چکا حضور کی وحی آنے سے پہلے یا اس کے اسلام قبول کرنے سے پہلے. میں نے کہا میں اس پہ ثابت کروں گا کہ ما قد سلف کا معنی یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اب جب اسلام قبول کر لیا دونوں بہنیں ہیں رہیں گی. میرا اسلام اجاڑنے کے لیے نہیں آیا. وہ کتنی عمدہ بات کی تھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام. خدا کی قسم جب میں اس حدیث مبارک کو پڑھتا ہوں نا تو میرے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ بی بی صاحبہ کی عقل اور فراست. کہنے لگے اللہ آپ کے لیے کوئی ایسی کام کریں گے جو آپ کی عزت کا باعث. جی جب آپ کیوں انک لتصل الرحم. محمد جیسا ایسا کچھ نظیر جو زمانے جاہلیت کے اندر جوڑنے والا ہے. تعمل القلب وزن آپ کا اٹھانے والا محمد ہے. سبحان اللہ. تکسب المعدوم. مفتی عبدالقوی کے پاس پیسے اور مڈی نہیں ہے. میرا نبی رحمت اپنے کسب حلال سے مفتی عبدالقوی کو پال رہا ہے. جن کا رب رحمان ہے. میرے قبلہ پردادا صاحب کا فرمان ہے. فرمایا او مولوی رب کو رحمان سمجھ, نبی رحمت کو رحمت للعالمین سمجھ, قرآن کو رحمت للمومنین. اور آگے ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو مزہ آئے گا شاہ جی. فرمایا شہد بن مکھی نہ بن. ہائے ہائے ہائے. ورنہ ہر چیز سمجھنے کی اللہ ما قد سلف کا یہ معنی کرو وہ بھی درست, یہ معنی کرو وہ بھی درست. کوئی عقل بھی تو ہونی چاہیے. ویسے اس معاملے پہ جمہور علماء جو ہیں وہ ان کا کس پہ اجماع پایا جاتا ہے؟ کس میرے حضرت کیونکہ اس قسم کے مسائل پہلے بھی تو آئے ہوں گے. شاہ صاحب آپ خوش ہوں گے. سلطنت عباسیہ مسلک اہل سنت بہت فقہ سارے. حنفی. جی ہاں. سلطنت مغلیہ مسلک اہل سنت فقہ حنفی. میں تو وہ خوش نصیب ہوں صرف مجھے کتابوں سے حوالے تلاش کرنے پڑتے ہیں. بچپن کا نکاح نہیں ہوتا. 32 صفحے کا رسالہ ہے اور صرف فقہ حنفی. کیوں؟ جو اتنی مدت تک صدیوں تک جو مسلک انسانیت میں نافذ رہا ہو اس میں یہ سارے مسائل تو پہلے بھی ایسے ایسے علماء نہیں ہوں گے جو مفتی عبدالقوی کی شان والے ہوں. بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. 32 صفحے کا رسالہ. کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. اب آپ مجھے شاہ صاحب خود بتائیں اس وقت مفتی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب خدا نہ خواستہ طلاق ہو جائے. اس سے پہلے پڑتی ہے نکاح کی ٹھیک ہے مفتی کی تو اسی وقت پڑتی ہے. نکاح کے لیے اس سے تو پہلے نکاح خان آ جاتا ہے. کوئی بھی پڑھا وہ پرائمری فیل جو جناب نکاح خان یونین کونسل کا آتا ہے وہ آ جاتا ہے اور ترجمے سے خطبہ پڑھ کے فارغ. ہاں جب گڑبڑ ہو جاتی ہے پھر لوگ بیچارے کی یا دار الافتاء کی ضرورت حضرت شاہ صاحب آپ فرمائیں اس دور کے اندر جب ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں تو پھر جاتے ہیں 2 وقت میں. او جی بابا مر گیا اماں مر گئے مولوی صاحب نے بلاؤ. او جی طلاق ہو گئی ہے اور مولوی صاحب کو پوچھو کیا کریے جی. اچھا اور مولوی صاحب کا تحفہ دیکھو. وہ جی طلاق اس طرح نہیں ہوتی. ہوئی نہیں ہے طلاق. ماشاءاللہ. چلو جوڑنے کی بات کی نا. جو میرے ملک میں فقہ زیادہ سے زیادہ اہل فتویٰ علماء میں موجود ہے. ہاں جی 1 دفعہ دی تو 1 دفعہ, 2 دفعہ دی تو 2 دفعہ, 3 دفعہ دی تو 3 دفعہ. اب جی حرام ہو گئی ہے فلاں ہے فلاں. مولوی صاحب کو مہربانی کرو. میں نے رسالہ لکھا کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. ضرور تم نے جی ٹی روڈ پہ چڑھنا ہے اور موٹر وے پہ. میرا نبی رحمت کہہ رہا ہے کہ مغلوب العقل کی طلاق واقع نہیں ہوتی. اب اہل تشیع کے فتوے میرے پاس آتے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آدمی غصے میں ہو تو مغلوب العقل ہے؟ واہ 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 شاہ جی واہ واہ شاہ جی واہ. یہی سوال حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب نے مجھ سے کیا کہ آپ کا رسالہ میں نے پڑھا اور باقی مفتیان کرام کو دیا تو آپ نے تو کہا کہ اس کی بھی نہیں طلاق واقع ہوتی, اس کی بھی نہیں ہوتی, اس کی بھی نہیں ہوتی, کوئی کسی کی ہوتی ہے. میں نے کہا بدرستی ہوش و ہوا سے خمسہ بلا جبر و اکرا. خدا کی قسم مفتی صاحب مجھے ایسے دیکھتے رہے. کہنے لگے غصے میں طلاق نہیں ہوتی. میں نے کہا نہیں ہوتی. پھر کب ہوتی ہے؟ میں نے کہا ناراضگی میں. بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے قبلہ مفتی صاحب ہے. مفتی صاحب مجھے اگر آپ اجازت دیں میں بریک سے واپس آ کے پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس کہیں نہیں جائیے گا. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ مفتی صاحب کی بہت ساری باتوں سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں, بہت سارے لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہیں جیسے خود مفتی صاحب بھی ابھی فرما رہے تھے کہ ناپسند بھی کرتے ہیں. جو سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں, جو آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں, کوشش کریں گے کہ اگلے مرلے میں وہ بھی مفتی صاحب سے پوچھیں. پروگرام کے اگلے مرلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاہ جی
کیسی سونی شخصیت آئی نے. ساڈے بھی کوئی سوال نے اسی بھی کر سکتے ہیں. ہاں ضرور ضرور ضرور. مفتی صاحب میں 2 شادیاں کیتیاں نے, تیسری کرن واسطے مینوں کیڑی جگہ پراپر رکھنی چاہیے جتھے سوجا نہ پین؟ آپ پہلے ذرا پاکستان کے قانون کو سامنے رکھیں. جی. آپ 2 شادیاں نہیں کر سکتے, شادی اونلی 1. اگر ابھی میں ٹیلی فون کر کے کہہ دوں نا کہ یہ جو میرے سامنے شخصیت بیٹھی ہے جی سر, اس کی 2 شادیاں ہیں, جی, تو متعلقہ تھانہ میرا خیال میں بہت جلدی آ کے آپ کو اٹھا جائے گا. اس لیے میرے فتوے پر ہے. آپ یوں فرمائیں کہ مفتی صاحب پہلی شادی کی, دوسرا آپ کے فتوے کے مطابق نکاح کیا, اب تیسرا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. شادی 1 اور نکاح 2 3 4. مفتی صاحب تیسری شادی کدے نال کرنی چاہیے تھی؟ واہ واہ, بڑا اعلیٰ سوال. شکریہ سر. ہر وہ محترمہ جو اخلاق کے حوالے سے, شکل کے حوالے سے, جی سر, صورت کے حوالے سے, جی سر, سیرت کے حوالے سے جی سر, آپ کو پسند آ جائے, تیسرا نکاح بھی کریں, چوتھا بھی کریں. تے وہ 3 مہینے رہندیاں نے, پھر انہوں نے پتہ نہیں کی ہوندا ہے. میرے پاس تو کوئی 3 ماہ والی نہیں ہے. جو بھی رہی اپنی مرضی سے, 6 مہینے, سال, 1.5 سال, 2 سال, بسم اللہ. مفتی صاحب ویسے آپ نے کتنی مرتبہ نکاح کیا ہوگا؟ بہرحال اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہوں. انڈیا میں بھی, مراکو میں بھی, اس کے بعد مصر میں بھی, باقی انڈیا پاکستان تو بہت زندہ باد. پھر پاکستان کے اندر سندھ زندہ باد, پٹھان زندہ باد, سرائکی زندہ باد. پاکستان کے اندر میں نے کشمیر میں 3-4 نکاح کیے. صرف کشمیر میں؟ نہ صرف نہیں, آپ صرف کیوں لے آتے ہیں, بہرحال یہ جائیں گے تو 2-3 درجن تک پہنچ جائیں گے. اچھا یہ فرمائیے, آپ کہہ رہے ہیں 3 درجن کے قریب نکاح آپ نے کیے, یہ ہو گئے تقریباً 35. تو بیک وقت تو 4 ہی کی, یعنی کہ اسلام میں بھی, شرع میں. تو پھر جب آپ ڈیورس کر دیتے ہیں, ڈیورس کے بعد ہی پھر آپ آگے بڑھتے ہوں گے. میں شاہ صاحب بڑا خوش نصیب ہوں, میں نے آج تک کسی محترمہ کو ڈیورس نہیں دیا. اچھا. ہماری فقہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو تفویض طلاق. جی. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے طلاق. فارم کے اندر بھی تفویض طلاق ہوتا ہے کہ کیا محترمہ کو طلاق کا اختیار. تو میں نکاح کے وقت ہی, چونکہ اس محترمہ کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے, جس طرح اب راکھی سامت صاحب کی طرف سے پیشکش آئی, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان کے مولوی سے نکاح کروں گی. اب آپ ہی ذہین آدمی ہیں, پاکستان مولوی نکاح یعنی مفتی عبدالقوی صاحب سے نکاح. اس کے بعد انہوں نے صراحتاً بھی کہہ دیا, بہت سارے چینلوں پہ بھی آ گیا. بات یہ ہے کہ نہ مجھے نکاح کی کسی کو پیشکش کرنے کی ضرورت ہے, نہ جناب ہونے والی جو میری منقوہ ہے اس کو طلاق دینے کی ضرورت ہے. نکاح کے وقت ہی چونکہ ان کی پیشکش تھی تو میں نے بطور تحفے کو ان کو یہ دے دیا کہ جب آپ چاہیں سر مجھے ایک ٹیلی فون کر دیں گے کہ مفتی صاحب ٹاٹا ٹاٹا ٹاٹا, السلام علیکم. مفتی صاحب اگر اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نان نفقہ جو ہے وہ پھر آپ سب کو دیتے ہیں؟ واہ 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 واہ. یہ جو 36 کے قریب خواتین ہیں, دیکھیں محترم اور محترمہ کی باہمی رضامندی کا نام نکاح ہے. اب میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ شادی ہی سے مجھے اللہ نے 4 بچے دیے, پھر 4 کو اللہ نے اولاد دی. اور یہ جو 35 نکاح آپ نے کی ان سے کبھی کوئی اولاد نہیں ہوئی؟ نہیں. اچھا, کبھی کوئی اولاد نہیں. بات یہ ہے کہ جو اب محترمہ میرے نکاح میں 1 ارب 35 کروڑ کی آبادی سے حضرت بی بی راکھی سامت صاحبہ تشریف لا رہی ہے, کیا ان کا سٹیٹس اور میری وہ خوش نصیب بیوی جن کی برکت سے میں اس وقت پرنانا بن چکا ہوں, تو ان کا سٹیٹس برابر ہو؟ مگر دیکھیے ہم نے بھی جتنی سیرت پڑھی ہے اور جتنا ہم جانتے ہیں وہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے. جذباتی وابستگی کسی سے ہونا وہ ایک الگ چیز ہے, مگر جو عدل ہے, انصاف ہے اور جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو سب کی برابر کے ساتھ پوری کی جائیں گی نا. نان و نفقہ خامد کی اوپر لازم ہے, لیکن اگر باہمی معاہدے کی بنیاد پہ یہ طے ہو جائے کہ جناب آپ نان و نفقے کے حوالے سے چونکہ خود کفیل ہیں تو اس لیے باہمی طور پہ ہدایہ ہو جائیں گے, تحفے ہو جائیں گے. جو ملتان کی سوغات ہوگی میں لیتا وہ آ جاؤں گا, جو اسلام آباد کی سوغات ہوگی. اب آپ کو ایک بہترین بات سنو, 2006 سے لے کے آج تک, اینک سے لے کے ٹوپی سے لے کے یہ سوٹ تک, میں نے اپنے رزق حلال سے نہیں لیا. اب جو مجھے دل دے رہا ہے
تو اس کے لیے یہ کپڑا، یہ تحفے یا ہدیے کوئی حیثیت رکھتے ہیں؟ رزق حلال سے آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ کو تحفہ دیا گیا ہے؟ تحفے دیے. مفتی صاحب ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے میرا کچھ سامان. تو بڑھتے ہیں جادوئی صندوق کی طرف. ٹھیک ہے جی. تو واہ جی واہ، جیسے وہاں ہے واہ، یہاں بھی ہے. یہ تو لگتا ہے اگر مفتی صاحب اجازت کو دیں تو اس کو چوم سکتا ہوں. جی مفتی صاحب تو اس کو یہاں اپنے دل کی طرف رکھوں یا آپ یا بائیں طرف رکھوں؟ ادھر برکت ہے، ادھر دل ہے. کی طبع پہ ہے، آپ کے مزاج پہ ہے آپ کی. چلو میرا خیال یہی ہے کہ دل کی طرف ہی رکھ دیں. جی مفتی صاحب کیا یاد آ گیا؟ بلکہ کون یاد آ گیا؟ یہ دیکھیں بات بلکہ یہ ہے، کون یاد آ گیا ہے؟ یہ آپ جائیں نا چولستان کی طرف جی، الحمدللہ میرے 25 مربع رقبہ، وہاں جتنی خواتین ہیں کمال ہے. ہندو خواتین ہیں اس علاقے میں، کیونکہ ساتھ تھلپارکر کا علاقہ ملتا ہے نا، جی جی. تو ان کے بھی کانوں میں اسی طرح. مسلم ہیں وہ بھی اسی طرح، اور اسی طرح ان کے جتنا دیہاتی خواتین ہیں، تو یہ سمجھے کہ ان کے لیے ایک حسن کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اب اس کے اندر آپ انڈیا کا چولستان، انڈیا کا راجستھان، بمبئی کو بھی ذہن میں رکھ لیں، دلی کو بھی ذہن میں رکھ لیں، بھاولپور کی ریاست کو، تو اس لیے دوبارہ چوم لیتا ہوں. جی مفتی صاحب. جی. اور میں اپنے زمانے میں بڑا بہترین سپنر تھا، تو میرے خیال میں گیند بھی اٹھا سکتا ہوں. جی جی بالکل یہاں بالکل. کے پوری بالنگ یاد ہے. ہاں ہاں ہاں. آپ سن کے بڑے خوش ہوں گے. جی. ابھی وہ میرے خاندان کے نوجوان موجود ہیں. ایک دن میں نے کہا کہ جو وکٹ کیپر ہے نا، ہاں اس کے ساتھ 7 کھلاڑی کھڑے کر دو. اچھا اس زمانے میں یہ تصور نہیں تھا. جی. 2 کھلاڑی، 3 کھلاڑی، 4 کھلاڑی، 5 یہ اتنی سلپ تو صرف وہ آسٹریلیا میں ہوا کرتی تھی. ہوا کرتے تھے. اس تخلیق کا یا اس ترتیب کا سمجھو سب سے پہلے عملی زندگی میں جس نے یہ آغاز کیا وہ قبلہ مفتی عبدالقادر. اچھا. واہ واہ واہ. اور جب میں نے 7 لوگ کھڑے کیے، 8واں وکٹ کیپر ہو گیا، ایک صاحب کو میں نے باؤنڈری پہ کھڑا کیا. ایک ہی اوور میں 6 بالوں میں نے 4 کھلاڑیوں کو اور سپن کرتے تھے آپ؟ ہاں سپن. اب تو میرا خیال میں اگر مجھے سپن بال کرانی بھی پڑ جائے تو شاید 4تھی یا 5ویں بالوں پہ میں کہوں گا کہ کندھے درد کر رہے ہیں. ہر ایک چیز کی اپنی بہار. مگر باقی تو زندگی کے معاملات میں آپ فاسٹ بولنگ کرائے چلے جا رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ وہاں مجھے اگر آپ بیٹس مین اچھا کہیں تو وہ اچھا ہے. چلیے جی مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں. کیا یاد آیا جناب مفتی صاحب کو؟ اس کے ساتھ بھی بڑی تاریخ وابستہ ہے. پاکستان کے اندر جو حیدرآباد ہے نا، جی جی حیدرآباد کی چوڑیوں کا جواب نہیں. کانچ کی تو بہت ہی لاجواب. میں جب بھی ماں فیملی اپنی کے جاتا تھا نا، اور گاڑی زیادہ تر میں تیز گام پہ جاتا تھا اے سی میں، تو حیدرآباد کے اسٹیشن پہ اتر کے، یہ بڑی پرانی بات کر رہا ہوں، سن 85 کی 88 کی، تو والدہ صاحبہ کے لیے، ہمشیرگان کے لیے، اپنی جو شادی والی اکلوتی بیگم ہے اس کے لیے مزید تحفہ دینے کے لیے جب میں آتا تھا تو، اور جن کو تحفہ میں دیتا تھا اپنی مسجد ہمشیرہ کو دیا، بڑے خوش ہوتے تھے. یہ سمجھو یہ بھی میری ایک زمانے میں محبت کا مرکز چوڑیں بھی رہی ہے. یہ فرمائیے مفتی صاحب کہ ابھی آپ نے ذکر کیا اکلوتی بیگم کا نا، اور باقی بھی جو آپ کے خیالات ہیں اور آپ کے نکاح کے معاملات، جیسا کہ آپ نے ایک بار کہا کہ تقریباً 3 درجن کے قریب آپ نے نکاح کیے نا، تو یہ ساری معلومات گفتگو آپ کی پہنچتی ہے اکلوتی بیگم صاحبہ تک؟ ایسا کچھ نصیب ہوں کہ اب پچھلے دنوں میں ٹھنڈے علاقے جانا لگا نا، 19 کاریں 100 کے قریب، کیونکہ بہرحال میرے مزاج میں مزہ بھی ہے، یہ بھی ہے وہ، پھر ان کو بھی یہ فائدہ ہوتا ہے. وہ پھر دوسرا واقعہ سنا دیتا ہوں. تو میرے 2 نواسے خیر کے دونوں شادی شدہ ہیں. وہ ایک نواسا دوسرے کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہم عثمانیہ سے اترے ہیں نا، تو خواتین نانو کو دیکھتی ہیں، پھر مسکراتی ہیں، پھر ساتھ والے مرد کو، پھر یہی پتہ چلتا ہے ایک ادھر آ جاتی ہے، ایک ادھر آ جاتا ہے، نانو بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ میرا سارا علمی خاندان ہے،
خواتین بھی مرد بھی، میرے خاندان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، اور ہر اتوار والے دن ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں نے راکھی سامنت صاحبہ کو کہا کہ میرا 8-9 سال کا جو پوتا ہے وہ میرے یہاں بیٹھا تھا تو باتیں سن رہا تھا، والدہ صاحبہ بھی فرما رہی تھی کہ نہیں استخارہ کریں گے، جب تک استخارہ نہیں ہوتا راکھی سے کوئی، اور ابھی تک میں دبئی بھی انہی کے حکم کی وجہ سے نہیں گیا، وہ کہنا مجھے ادھر ہی جانا چاہیے تھا۔ بہرحال اچھا، آپ ان سے نکاح میں سیریس ہیں اور تھے؟ ہاں، جب بیت اللہ میں مجھے مانگے میں کیوں انکار کروں؟ ٹھیک ہے۔ یعنی انکار کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں خواتین کو یہ پیغام دوں کہ میں بزرگ ہو گیا ہوں، میں جوان بھی ہوں، نوجوان بھی ہوں۔ تو میں نے راکھی سامنت صاحبہ کو کہا، میں نے کہا کہ میرا وہ پوتا میری داڑھی کو یوں کر کے کہتا ہے، دادو تو نئی دادی آ رہی ہے۔ حاضرین، stay with us، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقت کے بعد آپ سے آتے ہیں۔ اور سوال بہرحال بیچ میں رہ گیا، مفتی صاحب نے اگر مناسب سمجھا تو ہو سکتا ہے بریک کے بعد اس کا جواب دیں کہ یہ ساری گفتگو جو ہے مفتی صاحب کی جب ان کی اکلوتی بیگم تک پہنچتی ہے تو ان کی کیا رائے ہوتی ہے؟ یہ جواب رہ گیا مفتی صاحب یا ہو چکا؟ یہ دیں گے مفتی صاحب جواب، میں سمجھا مفتی صاحب ویل لیفٹ کر گئے۔ نہیں، کہیں گے دیں گے۔ ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مفتی عبدالقوی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے۔ تھوڑا سا پانی دے دو۔ مفتی صاحب استعانو کدی دیکھیا نہیں، تسی کدی پانی منگیا ہوئے؟ لیکن بات یہ ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ گھبرائے ہیں۔ نہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ پانی کا تعلق ہے گفتگو سے۔ جی، جب میں مسلسل گفتگو کر رہا ہوں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں پانی مانگوں۔ مطلب آپ اس بات سے گھبرائے نہیں ہیں؟ اچھا نہیں، وہ میں گھبرانے والا نہیں۔ پانی لائیے بھائی۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ تمام تر گفتگو جو ہے آپ کی مختلف چینلز کی، جو آپ کے خیالات عالیہ ہیں وہ، اور پھر یہ ہے کہ جو آپ 35 تقریباً نکاح کا ذکر کرتے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے، یہ ساری جو معلومات ہیں یہ اکلوتی بیگم صاحبہ تک آپ کی پہنچتی ہیں تو ان کی کیا رائے ہوتی ہے اس پہ؟ دیکھیں، الحمدللہ میری اہلیہ حافظہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ تہجد گزار بھی ہے، وہ خاتون بھی ہیں۔ اب تھوڑا سا ایک مزاح پیدا کرتا ہوں، میری 17 سال کی عمر تھی جب میری شادی ہوئی، اچھا، انہی خاتون سے؟ اسی محترم جیسے اللہ نے مجھے بیٹے دیے اور بچے دیے۔ تو میں ان سے مزاح کرتا ہوں کہ بچپن کا زمانہ تھا، پتہ نہیں تھا کہ نکاح کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، کن مقاصد کے لیے ہوا ہے، اور جب ہمیں مقاصد کا پتہ چلا ہے تو تم ذرا ڈھلک بھی گئی ہو، بزرگ بھی ہو گئی ہو۔ اس لیے جو میں نکاح کر رہا ہوں اس کا ثواب بھی تمہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ابھی آپ نے فرمایا نکاح کے حوالے سے پہلی جب آپ کی جوانی میں شادی ہوئی اور اس حوالے سے آپ نے کچھ کلمات آپ نے فرمائے، آپ کیا سمجھتے ہیں نکاح جو ہے وہ صرف آپ کے نزدیک صرف جسمانی تعلق ہے یا ایک روحانی رشتہ بھی ہے، ایک کمپینین شپ ہے، ایک دکھ سکھ کا ساتھی ہے، اور آپ اکٹھے زندگی کو جی رہے ہوتے ہیں، اکٹھے زندگی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اکٹھے زندگی سے سیراب ہو رہے ہوتے ہیں، صرف جسمانی تعلق تو نہیں ہے نکاح؟ جب محترم اور محترمہ ایک شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نکاح کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو حقیقت یہ ہے سکون کے ساتھ ساتھ انہیں وہ روحانی ایک لذت بھی حاصل ہوتی ہے جو مودت اور محبت کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان ہونی چاہیے۔ جی، اور اس لیے جب آپ نکاح آسان کر دیں گے پھر 1 کروڑ کے نزدیک خواتین بغیر خامد کے نہیں رہیں گی، پھر آپ کا معاشرہ غلط کاری کی بجائے نکاح کے دائرے میں آئے گا۔ تو جو محترمہ عالمہ ہو، حافظہ ہو، اللہ کے اس قرآن کی آیت کو حقیقت کے طور پہ جانتی ہو تو یقیناً اس کے دل کے اوپر اچھا ایک بات یاد رکھیں شاہ صاحب، آج رات اتنے بجے مفتی صاحب دولہا بن رہے ہیں اور محترمہ راکھی سامنت صاحبہ سے نکاح، یہ عورت کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ میں بڑی ایک فطرت کی بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا جی نکاح مظفر آباد میں ہوا تھا، مفتی صاحب کا نکاح کشمیر میں ہوا تھا، مفتی صاحب کا نکاح کے لیے راکھی سامنت کا پیغام آیا ہے، یہ اس عورت کے لیے اتنا سوکن کے حوالے سے بوجھ نہیں بنتا۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی یہی بات کہوں گا نوجوان نسل کو کہ جنہیں دوسرے تیسرے نکاح کا موقع ملتا ہے تو اسے ضرور اعلان عام نہ کریں، نہ بتائیں کہ یہ میری دوسری شادی، تیسری شادی، پہلے تو
दूसरी तीसरी शादी पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती। जी, छुप के तो वैसे ही कानून की खिलाफ वर्जी हो जाएगी ना, वो तो ऐलान करना आप पड़ता है। निकाह करें ना जी। यही तो नुक्ता है ना। मगर बड़ी निकाह का भी आप देखिए, वलीमे के दिन जब आप ऐलान करते हैं तो वलीमे का तो वलीमा बुनियादी सुन्नत है। मकसद ही यही है। एक तरफ वलीमा सुन्नत है, दूसरी तरफ पहली बेगम साहबा का दिल दुख रहा है, तो मैं क्यों उनका दिल दुखाऊं? सुन्नत नहीं, वो तो मगर वलीमे का तो मकसद ही ऐलान करना है ना, ताकि माशरे में पता वलीमे लग के सके लिए कि जरूरी नया है रिश्ता वही कायम हुआ। मोहतरमा जिनसे निकाह हुआ है और वो और मैं और दो गवाह बैठ के खाना खा ले तो वलीमा हो गया ना। मगर मुफ्ती साहब, मैं ऑन अ सीरियस नोट, आप नहीं समझते कि अगर ये छुप के निकाह की रवायत जो है ये माशरों में आम हो जाएगी तो फिर उससे जो औलादें होंगी उससे तो बड़े मसाइल जन्म लेंगे माशरे में। छुप कर करने से अगर ना पहली बीवी उसका दिल भी नहीं दुख रहा, पहले ससुराल का दिल भी नहीं दुख रहा, पहली वाली औलाद का दिल भी नहीं दुख रहा, तो दिल को दुखाना ये तो हराम है। तो आप समझते हैं कि अगर किसी शख्स का किसी मामले में कुछ जानना उसका हक है, लेकिन अगर आप उसकी हक तलफी छुप के करें और उसके इल्म में ना हो तो ये जायज़ है? नहीं, वो तो मोहतरमा की रजामंदी होती। आप ही जैसे एक ज़हीं साहब ने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब आप तो मर्दों का फ़ायदा सोच रहे हैं, तो मैंने कहा अगर 62% निकाह मैंने ख़वातीन के कहने पे किए हो तो फिर और जब पता लगेगा? पता क्यों लगेगा? ओ छुपदा कदी सर। सारे मुफ्ती अब्दुल कबीर की तरह दलेर तो नहीं होते, 1 दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। बहरहाल मुफ्ती साहब का नुक्ता नज़र है, जो सवालात हमारे जहन में उठते थे, लाज़ बात है मुफ्ती साहब तो दीन के आलिम हैं, हम तालिब इल्म हैं, और आपके जहन में भी बहुत सौ के जहन में जो सवालात उठते होंगे हमने कोशिश की है कि वो भी मुफ्ती साहब के सामने ज़रूर रखें। और मुफ्ती साहब दस्तयाब होते हैं बाद में भी, मेरे ख्याल में अगर कुछ सवालात आएंगे तो मुफ्ती साहब उसके जवाब देने के लिए हम इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। मुफ्ती साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। वैसे आपने तो कभी कुछ छुपाया ही नहीं अपने हवाले से, आपको कैथारसिस की क्या जरूरत है मुफ्ती साहब? मुफ्ती साहब, ये फरमाइए, एनी रिग्रेट इन लाइफ? किंदील का मामला मेरी गलती है, सिर्फ इसलिए कि सराकी बोल रही है, सराकी खित्ते की है, सराकी होने की वजह से बड़ा मीठी मीठी ज़बान के साथ टोपी पहन रही है, बातें कर रही है, ये मेरी गलती है कि सिर्फ ज़बान की वजह से, ज़बान के मिठास की वजह से मुझे इस तरह उसके साथ आगे नहीं जाना चाहिए था। दूसरी बीबी साहबा की गलती हुई, मैं सैयदजादी हूँ, कुरान मजीद की हाफज़ा हूँ, 5 साल मैंने दीन पढ़ा है। अब हमारी गलती है कि हम उनकी इन 3 चीज़ों की वजह से उनके हाथ में खिलौना क्यों बढ़ रहे हैं। इसी तरीके के ऊपर अगर देखा जाए तो कोई ऐसा शख्स, चाहे वो ख्वाजा सरा हो या कोई मोहतरमा हो, कि मुफ्ती साहब ये मेरा मामला है, मैं इस दूसरे मुल्क में बड़ी मज़लूमियत के साथ मेरे साथ धोखा हुआ है, फिर उसके साथ हम उसके साथ अगर खड़े हो के उसकी मज़लूमियत को सुन रहे हैं, वो चीज़ वायरल हो जाती है, तो बहरहाल ये हमारी गलतियाँ हैं। आपके जुमले का जवाब मुख्तसरन ये है कि इस तरह के वाक़यात की वजह से गलती तो कह सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह को ऐसा ज़िंदगी का वाक़या आज तक नहीं है जिस पर मैं ये कहूँ कि वो मुझे नदामत हुई हो या इस बात का एहसास हुआ हो कि मैं कोई ऐसा काम कर बैठा हूँ जिसकी वजह से मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं है। ऐसी बात है। ऐसी बात है। ये जिन वाक़यात का आपने ज़िक्र किया, चूँकि अब सोशल मीडिया का एक दौर है और जब वायरल होता है तो आपकी एक फैमिली है, बच्चे हैं, उनमें से आपकी जो भी किसी चीज़ के बारे में कोई भी आपकी राय हो, माशरे के कसीर तबके की राय उसके ऊपर एक मुख्तलिफ है, वो फिर बातें भी करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वो चीज़ें आपकी राय कुछ भी हो उसके हवाले से, मगर जब आप तक पहुँचते हैं वो ख्यालात, आपको तकलीफ़ होती है या क्या महसूस करते हैं? बड़ा उम्दा बात। जो मसला किंदील बलोच साहबा का हुआ, अल्लाह का करम ये हुआ कि जैसे ही मैं जहाज़ में बैठने लगा तो मुझे मेरी किबला वालदा साहबा की तरफ से, तो माशाल्लाह मेरा बड़ा इल्मी ख़ानदान और वो, उन्होंने कहा कराची एयरपोर्ट पे आपने गाड़ी से उतरने तेज़ी के साथ अंदर जाना है, क्योंकि यहाँ फ़लाँ साहब के साथ, फ़लाँ साहब के साथ, फ़लाँ साहब के साथ इसी एयरपोर्ट पे किसी की तौहीन हुई, कोई बेचारा भाग पड़ा, किसी पर हमला आवर हुए, किसी पर जुमला कसा। तो इसलिए मुझे कहा गया कि जी होता भी मेरे पास सामान मुख्तसर है, एक ब्रीफ केस, बस गाड़ी से उतरे, ब्रीफ केस ले और टापो टाप लाबी में। मैंने कहा ठीक।
اور آپ کی والدہ کے علم میں یہ معاملہ آ چکا ہے؟ ہاں ہاں الحمدللہ میرا خاندان باخبر. کچھ اور بھی انہوں نے کہا، ان کی کیا رائے تھی اس ان کے کی رائے یہی تھی کہ بہرحال میرا خاندان اس پہ تھا کہ جو ہے زیادتی ہے اس کی طرف سے، غلطی آپ کی طرف سے ہے. اوپر؟ تو آپ کی والدہ نے آپ کو بھی تنبیہ ہاں کی؟ ہاں بالکل بالکل. اس کا میں بڑا عوامی آدمی ہوں، یعنی داماد بھی، بچے بھی، بیٹیاں بھی، بہو بھی، نواسے بھی، پوتے بھی جب ہوتے ہیں تو پوری ایک سمجھے کانفرنس ہوتی ہے، اور پھر بڑی دلیری کے ساتھ میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے بارے میں یہ آپ رائے دو، کیا کرتے ہو. پھر مختلف آراء بھی آ جاتی ہوں. دوسرا جب واقعہ ہوا اس پر میں بھی گھبرایا، میرے خاندان والے بھی گھبرائے، یعنی حریم شاہ کا معاملہ. اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خاندان کے کچھ لوگوں نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کے اندر میرے چچا بھی تھے، میرے بھانجے بھی تھے، میرے بچے بھی تھے کہ جی مفتی صاحب کو ہم نے گھر میں وہ کر لیا ہے پابند، اور اب مفتی والا عہدہ جو ہے وہ بھی ان سے لے لیا گیا ہے. یہ ہماری اپنی مشاورت سے یہ پریس کانفرنس ہو. کیوں کہ باہر کا کوئی آدمی خدا نخواستہ حملہ آور ہو ہمارے اوپر، بہتر یہ ہے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ میرا اپنا خاندان جو صاحب علم ہے وہ خود مفتی صاحب سے اعلان برات کر رہے ہیں. ہم 2 مہینے تک مسجد مدرسہ گھر، مسجد مدرسہ گھر تک محدود رہے. لیکن وسیع شاہ صاحب مجھے آپ بتائیں، جس محترم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، کوئی اس کے پاس ایسا دارالافتاء ہے کہ جو کیفیات کی بنیاد پر اس کے گھر کو آباد کرے؟ جس نے بچپنے کا نکاح کر دیا ہے، مفتیان کرام کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کی بچی 4 سال کی بچی کا نکاح ہو گیا ہے، کوئی مفتی عبدالقوی کے علاوہ کسی کا دارالافتاء ہے جو یہ کہے کہ یہ نکاح رد ہو گیا کیونکہ بچی عاقلہ ہے، بالغہ ہے؟ مفتی صاحب، آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو فتوے دیے وہ عین دین کی جو روح ہے اس کے مطابق تھے، آپ کا یہ فرمانا ہے، اور آپ کا یہ فرمانا ہے کہ آپ کے فتاویٰ جو ہیں وہ لوگوں کو زیادہ جوڑتے ہیں، یہ آپ کا فرمانا ہے؟ میں اگر مجھے اجازت دی تو آپ نہیں سمجھتے مفتی صاحب کہ اگر آپ اس قدر اہم کام کرتے ہیں اور آپ کے مطابق آپ لوگوں کو جوڑتے بھی ہیں تو آپ کے لیے تو اور زیادہ یعنی کہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے، چلیے اپنی طبع کے بھی خلاف جا کے اور اپنے آپ کو بالکل ہی کسی بھی نوعیت کا یعنی کہ تنازع سے دور رکھ کے، تاکہ آپ کی شخصیت کی زیادہ سے زیادہ وسیع حلقوں میں اس کی تعظیم بھی ہو، اس کا وقار بھی برقرار رہے اور اس کا امپیکٹ بھی ہو. یہ نہیں سمجھتے آپ؟ شاباش. بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی نہ فرشتہ ہے، نہ معصوم ہے، نہ محفوظ ہے، بہرحال ایک زندہ دل شخصیت ہے. اگر زندہ دل شخصیت سے زندگی کے اندر 82 سے لے کے اب تک 5 واقعات میں غلطی ہو گئی ہے تو کیا اللہ کے ہاں وہ قابل معافی نہیں؟ اب آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، پرویز مشرف صاحب کے زمانے کے اندر میں 14 ارب 84 کروڑ روپیہ 8000 مدارس کو دیتا تھا. 1 روپے کی کرپشن ثابت کر دے. یہ مفتی عبدالقوی کا کردار نہیں؟ مفتی عبدالقوی عوامی ہے، ہر تیسری گھنٹے پہ فون اٹھاتا ہے. یہ مفتی عبدالقوی کا کردار نہیں؟ مفتی عبدالقوی جہاں جاتا ہے خواتین کا، بچوں کا، سب کا جناب میلہ لگ جاتا ہے. نہیں، آپ کی جو شہرت ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور آپ کا یہ کہنا ہے بات ٹھیک ہے. اس لوگ یعنی کہ آپ نے چونکہ آپ نے کہا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا، اس لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطیاں ہیں، مگر لوگ اس سے کہیں زیادہ غلطیاں بھی کرتے ہوں گے. جی کرتے ہیں. اب آپ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی نہ ہوا ہوتا تو ہاں بالکل یہ سمجھتے ہیں آپ. لیکن یہ بھی تو سمجھے نا کہ مفتی عبدالقوی ایک انسان ہے. انسان کا معنی کیا ہے؟ نسیان. مجھ سے 1 2 3 4 جو بھولیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، میں مان رہا ہوں، تو یہ حقوق اللہ میں ہوئی ہے نا. حقوق العباد کے اندر تو میرا کردار بالکل واضح ہے. یہ فرمائیے کہ حسن دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ بالکل آپ سے رہا نہیں جاتا. دیکھیں میری بات ہے نا مطلب یہ تھوڑا سا رنگین مزاج تو ہے. دیکھیں خان کا ہی آدمی ہوں. ان اللہ جمیل یحب الجمال. وہ تو بالکل درست ہے. ملتان کا رہنے والا ہوں. میٹھی زبان ہے. یہاں تو نہیں آپ لاگو کر سکتے نا اس طرح تعلقات کی اس میں. میں اپنی فطرت دیکھیں اس کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. یہی خوبی مفتی صاحب کی ہے. مفتی صاحب کدھر کی کدھر لگاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو 17-18 سال کا مفتی عبدالقوی تھا اور اب جو آپ کی عمر ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا؟ وہ جو 17-18 سال سے لے کے 30 سال کا زمانہ تھا نا، وہ سمجھے کہ میرا ایک جمود کا زمانہ تھا. ارے اچھا. کیونکہ جس خاندان سے میرا تعلق تھا، ایک خلیفہ ادھر میرے ساتھ جا رہا ہے، میں اگر بالکل ایک فلانگ پہ جا رہا ہوں
والد صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، دادا صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ وہ ایک ایسی میری زندگی تھی جس کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کہ بزرگوں کا ٹھیک احترام، ان کی تربیت، ان کی سرپرستی۔ یہ تو جس وقت قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب صدام حسین صاحب کی دعوت پہ گئے 82 میں، 83 میں، 84 میں، 85 میں، وہاں فندق الرشید ہے، 7 سٹار ہوٹل ہے، مفتی صاحب نے جناب کائنات کی رنگین ہے، وہ سمجھے میں تالاب سے نکل کے اب دریا میں جب آیا۔ تو 30 برس کے بعد آپ کے رویے میں یہ تبدیلی یعنی مقصد یہ ہے کہ میرے اندر بہادری پیدا ہوئی کہ جب ایک چیز فطرت کی ہے، مجھے شریعت اجازت دیتی ہے، مجھے قانون اجازت نہیں دیتا، اگرچہ قرآن اجازت دیتا ہے، تو میں کیوں نہ میدان میں آؤں۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جب آپ ایک کھلی ڈلی طبیعت کے آدمی ہیں اور جو بھی معاملات زندگی کے آپ کے گزرتے ہیں اس میں والدہ صاحبہ سے لے کے اور پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی رائے مختلف بھی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی کی رائے بہت ہی شدید ہو اور ان کا یہ موقف ہو کہ بھئی لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے ان کی عزت پہ حرف آتا ہے یا دقت، بہت زیادہ فیملی نے میں سے کسی فرد نے اختلاف کیا ہو؟ بالکل، میں تو حقیقت پسند ہوں۔ جب یہ حریم شاہ والے واقعات ہوئے نا، اس وقت میرے نواسے بھی مجھے یہ کہنے لگے کہ اب ہم سکول میں جاتے ہیں تو وہ ہمارے ہم عمر ہم کلاس کہتے ہیں کہ آپ کے نانو کیا کر رہے ہیں، یہ فلاں نانو کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے۔ تو مفتی صاحب پھر جب آپ بچوں نے بھی اس طرح کی بات کی تو پھر کیا مفتی عبدالقوی صاحب کے رویے میں کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ میرا دل بھی دکھا، میں تو حقیقت پسند آدمی، دیکھیں نا، اب میرا سب کچھ میرا نواسا اور پوتا ہو، جب وہ مجھے کہے کہ نانو مجھے سکول میں میرے بچوں نے یہ کہا ہے، تو یقیناً میرے دل کے اندر تو ہے کہ حقیقت ان بچوں نے بات کی ہے۔ آپ کا دل دکھا اس پہ؟ ہاں بالکل، کیونکہ اس لیے کہ جناب میں بہرحال حقیقت پسند آدمی ہوں، میری غلطی ایسی ہوئی ہے نا کہ میرے نواسے تک جو بات گئی ہے وہ منفی گئی ہے، اس کے بعد میں محتاط ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، یعنی وہ خاص قسم کی اس طرح کی غلطیاں ٹھیک، جو قندیل بلوچ کی صورت میں حریم شاہ کی صورت میں تھی، اب الحمدللہ اسے میں محفوظ ہوں نا۔ اب معنی کیا ہے کہ میرے نواسے اس بات پر مطمئن ہو گئے، میرے بچے مطمئن ہو گئے کہ نانو کی جو سابقہ غلطیاں تھیں اب الحمدللہ وہ غلطیاں خیر کی طرف جانا شروع ہو گئی، یعنی تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اور آپ ان کو غلطیاں تو آپ بالکل میں مانتا ہوں۔ اور ایک آخری بات، چونکہ آپ شرارتی آدمی بھی تو ہے نا، محتاط ہوئے ہیں کہ بدلے ہیں؟ نہیں، میرا خیال میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نہیں محتاط ہوئے ہیں کہ بدلے ہیں؟ میرا خیال میں محتاط ہوا۔ جو بدلے نہیں۔ مفتی عبدالقوی صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ اگر میں پوچھوں؟ غمگین لمحہ نہیں کہہ سکتے، میرے بچے اب کہتے ہیں۔ میں 92 میں جب گیا نا کینیڈا، میں تقریر کر کے جی اور جناب آ کے میں نے کہا تھوڑی دیر ظہر کے بعد سو لیتا ہوں۔ اب میں سویا ہوا ہوں تو ایک صاحب میں نے دیکھا کہ مجھے دبا رہے ہیں، میں اٹھ بیٹھا، میں نے کہا حضرت خیر ہے؟ کہنے لگے نہیں آپ مفتی صاحب تھے تو دبانا جو ہے میں نے اعزاز سمجھا۔ کہنے لگے ایک بات کرنی ہے، میں نے کہا فرمائیے۔ کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اے اللہ مجھے بیٹا دے، میں اپنی بچی جو ہے وہ میں کسی عالم اور مفتی کے نکاح میں دوں گا۔ تو آج میں نے آپ کا بیان سنا اور انہوں نے بتایا کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں، مفتی ہیں، فلاں کتاب آپ کی ہے، بڑا تعارف ہوا، تو اگر چاہیں تو میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، شریعت کے مطابق بچی کو دیکھ لیں۔ اب اس وقت کا جو ایک لمحہ تھا نا، ایک سانس اوپر دو سانس نیچے، ایک سانس اوپر، میں نے کہا کہ میرے تو پہلے 3 بچے ہیں خیر کے۔ انہوں نے کہا آپ تو عالم ہیں، 3 بچے ہوں خیر کے، 4 بچے ہوں، جب قرآن کہہ رہا ہے نکاح، میں نے کہا ایک میری ٹانگ ہوگی ٹورنٹو میں، ایک ٹانگ ہوگی ملتان شریف میں۔ انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، آئے آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کا باپ نہیں، ایک مفتی صاحب کا خادم بن کر میں رہوں گا، اور وہ میری بیٹی جو ہے اس کی میں خدمت۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی نکاح ہوگا اور ساتھ ہی کینیڈا کے قانون کے مطابق آپ کو ڈبل بیڈ والا مکان بھی مل جائے گا، آپ کی تنخواہ بھی شروع ہو جائے گی۔ بہرحال انہوں نے یہ باتیں کی۔ میں نے کہا نہیں، اب میرے جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں ابو آپ نے بڑی غلطی کی تھی۔ آپ کے نزدیک
زندگی کے دو سبق، یعنی کہ جو آپ نے زندگی کو مشاہدہ کیا، جو تجربہ کیا، ایک منفی چیز جو آپ نے دیکھی ہو زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں، کہ یہ زندگی کا ایک منفی پہلو ہے جو آپ کے مشاہدے اور تجربے میں آیا ہو، اور دوسری چیز جو زندگی کا مثبت پہلو آپ کے سامنے آیا ہو۔ پاکستان کی جو نوجوان نسل، جہاں میں اٹھتا بھی ہوں بیٹھتا بھی ہوں، دیکھو میں اپنے معاملات کو واضح کر رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، بڑے اعلیٰ اعلیٰ تقریبات میں، بڑی بڑی اعلیٰ پارٹیوں میں میں یقیناً جاتا ہوں، لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور پیار کرنے والے بھی وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ نے رزق بڑی وسعت سے دیا ہوتا ہے۔ وہاں جا کے میں جب 20 22 24 25 سال کے نوجوان کو اور اسی طرح بچیوں کو مختلف نشہ آور اشیاء، ہائے ہائے، پھر جب بچی جانے لگتی ہے نا تو میں اس کو کہتا ہوں میری بیٹی اب رات کو 4 بجے یا صبح 4 بجے جب تو گھر میں جا کے گاڑی کا ہارن دے گی، اس وقت تیری والدہ کی اور تیرے باپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ سب سے زیادہ میرے نزدیک پاکستان کے اندر بہت عجیب بات ہے۔ اور اسی طریقے کے اوپر مثبت پہلو یہ ہے کہ میرے پاکستان کے اندر وہ نوجوان نسل ہے، نماز تراویح میں دیکھو جڑ رہی ہے، حضور کی محبت میں جڑ رہی ہے، فلاں دینی تقریبات میں جڑ رہی ہے، زندہ قوم ہے۔ کسی کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ اس نے یہ منفی بات کی ہے، قرآن کے بارے میں، حضور کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، تو ان کے اندر جو میں جذبہ دیکھتا ہوں، یہ میری قوم کی اور سب ان سے کی بڑی تعداد کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یہ دونوں جو سمتیں ہیں نوجوانوں کی؟ درد دل سے یہ کہوں گا کہ یہ جو پہلے والی بات ہے نا، اس کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے۔ اور یہ فرمائیے گا کہ آپ اس میں یعنی کہ لطف لینے کے لیے اس طرح کی پارٹیز کا حصہ ہوتے ہیں یا اصلاح کے لیے جاتے ہیں؟ بہرحال میں جب زندہ دل ہوں تو لطف کا پہلو بھی ہو سکتا ہے، میں غلط بیانی نہیں کرتا۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میری نوجوان نسل اس زمانے میں کیا کر رہی ہے۔ جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ رہے، اس پہ بیگم صاحبہ کا کبھی کوئی رویہ رہا، کبھی گلہ، کبھی شکوہ؟ ماہ رمضان یہی جو گزرا، نماز عشاء میں نے پڑھائی، میری گھر والی کا فون آیا، اس کے اکھڑتے ہوئے سانس، خدا کی قسم میں نے دعا نہیں کرائی فرضی نماز کے بعد، تراویح میں شامل نہیں ہوا جب تک انہیں مکمل طور پر جو اس کو سردی لگ رہی تھی یا اس کی سکون حاصل نہیں ہوا۔ مفتی عبدالقوی کو سکون نہیں آیا۔ اچھا، آپ بہت محبت کرتے ہیں اپنی بیگم؟ کمال ہے، کمال درجے۔ دوسرے نمبر کے اوپر ہر چیز میں نے اپنے بچوں کو دے دی ہے، کرایہ آ رہے ہیں منشی کے ذریعے بیگم صاحبہ کے پاس، زمین کا جناب ٹھیکہ آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 2006 سے لے کے اب تک قمیض سے لے کے ٹوپی سے لے کے اینک سے لے کے، اس دن میرے آنکھوں میں بڑے آنسو آئے، پچھلے سال کی بات ہے، وہ 26 جولائی کی جب 12:01 ہوئے نا تو میرے بچے نے فون کیا کہ ابو مبارک ہو، آج 26 جولائی ہے۔ تو میں نے اینک اتاری اور ذرا واقعی ہاں رو پڑے آپ؟ 35 نکاح کا میرے بچوں کو پتہ بھی ہے، پھر اتنی محبت، داماد بھی جانتے ہیں، بیٹے بھی جانتے ہیں، پوتے بھی جانتے ہیں، نواسے بھی جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں، اور یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نئی دادی نانی آ رہی ہے۔ پھر 26 کی تاریخ کا آغاز 12:01 بچے کا فون آ جائے تو مجھے اس اللہ کی نعمت پر خوشی ہوئی کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اس زمانے کے اندر جو بیچارہ مرد اور عہدے والا، منصب والا، فلاں صاحب دوسرا بیچارہ شادی نہیں کر سکتا، اور میرے جناب 2-3 درجنوں کی باتیں بھی ہوں پھر بھی میرے بچہ، تو مجھے جو ذرا ہے نا، ساتھ خان صاحب بیٹھے تھے، بڑی اعلیٰ محفل تھی، کہنے لگا سب خیر ہے؟ میں نے کہا یار میں خوش نصیب ہوں، 26 جولائی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، خدا کی قسم شاہ صاحب۔ ویسے آپ کو تو 26 جولائی کو 36 میسیجز آتے ہوں گے۔ پھر تو شروع ہو گیا نا، سب سے پہلے بچے کا آیا۔ شکریہ مفتی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، اور ہمیں یہ اجازت ضرور دیجئے کہ اس پروگرام کے نتیجے میں جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نئے سوالات کھڑے ہوں گے، ہاں بالکل، تو آپ کوشش کریں گے کہ ہم وہ سارے سوالات اکٹھے کر کے اور دوبارہ آپ سے پھر اس پر گفتگو جو ہے وہ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، تھینک یو سو مچ۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ یہ تھا آج کا زبردست، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔